تفسیر ابن کثیر سورہ یونس آیت نمبر 84, 85, 86, 87 چار آیتیں ہیں. آیت نمبر 84. And Musa علیہ السلام said, O my people, if you have believed in Allah, then put your trust in him if you are Muslims. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم نے اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر تم اپنا توکل اللہ پر اسی پر کرو اگر تم مسلم ہو تو. یعنی مسلم کا مطلب ہی وہی ہے کہ جس نے اللہ کی فرما برداری اختیار کر لیا. آیت نمبر 85. They said, تو ان لوگوں نے کہا، مطلب بنی اسرائیل، ان اللہ وی پٹ our trust، تو اللہ میں ہی ہم نے اپنا توکل، ہم نے اللہ کے اوپر ہی کیا ہے. our Lord، ہمارے رب، اب وہ دعا ہے ان کی کہ اے ہمارے رب، make us not a trial for the folk who are wrong doers، کہ ہم کو ظالمین لوگوں کے ہاتھ میں مطلب آزمائش مت بنا، یعنی ہم ان کی آزمائش کا ذریعہ نہ بنے. آیت نمبر 86. and save us by your mercy from the disbelieving folk، اور ہمیں بچا لے تو اپنی رحمت سے ان کافروں سے، یعنی کافر قوم سے وہ لوگ مطلب پناہ طلب کر رہے اللہ کی. آیت نمبر 87. and we revealed to Musa alayhi salam and his brother saying, provide dwellings for your people in Egypt and make your dwellings as places for your worship and perform the salah and give glad tidings to the believers. اور پھر ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی پر یہ کہتے ہوئے کہ جو تمہاری قوم کے لوگ ہیں ان کو گھر مطلب مہیا کرو، اور اس گھر کو مطلب عبادت کی جگہ بناؤ، کیونکہ تم کو اسپیشل مساجد اور یہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، تو اپنے گھر کو عبادت کی جگہ بناؤ اور وہاں پر تم نماز ادا کرو. اور یہ خوشخبری جو بھی ہے یہ مطلب، اور خوشخبری دو، یہ نہیں ہو، خوشخبری دو مومنوں کو، تو جو مومن ہے ان کو خوشخبری دو. پھر اس کے بعد یہاں پر موسیٰ علیہ السلام encouraged his people to put their trust in Allah. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو بہت ہی مطلب ہمت بندھائی اور انکریج کیا، اکسایا کہ اللہ پر ہی مطلب تم توکل کرو. اللہ کہتا ہے، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ. And Musa alayhi salam said, O my people, if you have believed in Allah, then put your trust in him if you are Muslims. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر تو اسی کے اوپر توکل کرو اگر تم مسلم ہو. اللہ is sufficient to those who put their trust in him. اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا جو اس پہ توکل کرتے ہیں. اللہ کے اوپر پورا 100% توکل کرنا ہے، مگر کوشش تم اپنی جتنی تمہارے اختیار میں ہے ویسی کوشش تم 100% کرو گے، لیکن توکل اللہ پہ کرو گے کہ تمہاری کوشش کامیاب تبھی ہوگی جب اللہ کی پرمیشن ہوگی. لیکن یہ نہیں بولا اللہ نے کہ میرے پہ پورا توکل کرنا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا، کہ تمہاری کھیت بھی جو ہے وہ بغیر کچھ ہل چلائے دانا بھی نہیں ڈالو گے تو بھی اگ جائے گی. ایسا نہیں بولا اللہ نے، تم کو وہ کام تو کرنا پڑے گا. اور پھر تمہاری جو بھی کوششیں ہیں زندگی کے اندر، تمہارے جو کام ہیں ان کاموں کے لیے تم کو کوشش خود ہی کرنی ہے، لیکن توکل پورا کہ پورا 100% اللہ پہ رکھنا ہے کہ جب وہ چاہے گا تو ہی ہوگا. اگر وہ نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں چاہتا. پھر یہاں پر سوچو، یہی جو آیت ہم نے پڑھی اس سے ملتی جلتی آیت قرآن میں جو ہے وہ ہے سورہ نمبر 39 یعنی سورہ الزمر آیت نمبر 36. الیس اللہ بکاف عبدہ، از ناٹ اللہ سفیشینٹ فار ہز سرونٹ، تو کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ یہ سورہ زمر میں یہ آیت جب آئی تھی جب اس کے اندر جیسے لوگ ڈراتے نا کہ ابھی ہمارے دیکھو تم جو سن لے رہے ہو نا ابھی، تو ایسا نہ ہو
کہ ہمارے جو دیوتا لوگ ہیں ان کا کوپ اترے اور تم بھسم ہو جاؤ، اور پھر ایسے کیا کیا بولتے رہتے نا کہ یعنی وہ فلانی دیوی کا کوپ اترے گا تو یہ ہوگا، تو ڈراتے نا جو. تو اللہ نے وہاں پہ کہا کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، تو کیا اپنے بندے کے لیے، عبد کے لیے، اس کے بندے کے لیے، یعنی اللہ کے بندے کے لیے، تو کیا اللہ کے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں؟ آف کورس کافی ہے. پھر ہے آیت نمبر سورہ نمبر 65، سورہ طلاق، آیت نمبر 3، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہاں بھی دیکھو توکل کی بات ہے، اور حسبہ کا مطلب ہے اللہ پھر اس کے لیے کافی ہو جائے گا. And whosoever puts his trust in Allah, then he will suffice him. اللہ اس کے لیے پورا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا. پھر ایک اور جگہ پہ اللہ نے کہا ہے جو کہ سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 123. تو اس سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کمبائنز ورشپ اینڈ ریلائنس ان مینی پلیسز، یعنی اللہ نے بندگی، عبادت اور توکل، ان دونوں کو جوڑا ہے بہت ساری جگہوں پر قرآن میں. تو اب سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 123 میں بھی یہی ہے، فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. فَاعْبُدُوهُ، عبادت اسی کی کرو، اور وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس پہ توکل کرو. So worship him and put your trust in him. پھر ہے سورہ نمبر 67 سورہ ملک آیت نمبر 29، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا. آ گیا نا توکل ورڈ، اور آمنا تو ہم نے ایمان لائے. Say he is the most gracious Allah. کہو کہ وہ ہے رحمان، یعنی اللہ ہے، اللہ کا دوسرا نام رحمان بھی ہے. تو he is most gracious Allah، یعنی کہ وہ ہے رحمان. In him we believe and in him we put our trust. اسی میں ہم اپنا ایمان رکھتے ہیں اور اسی پہ ہم توکل کرتے ہیں. پھر اللہ نے کہا ایک اور سورہ نمبر 73 سورہ مزمل آیت نمبر 9، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. He alone is the Lord of the East and the West. وہ اکیلا تنہا ہے رب پورب اور پچھم کا، یعنی کہ مشرق اور مغرب کا. None has the right to be worshipped but he. کسی کا بھی کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اس کی بندگی کی جائے مگر صرف اسی کی، یعنی اللہ کی. So take him alone as a protector. تو پھر اس کو جب تم اپنا وکیل بنا رہے ہو، وکیلا، تو وکیل بنا رہے ہو تو پھر اس کو اکیلے کو ہی لو نا، 10 کو وکیل مت بناؤ نا. یعنی اللہ کو ہی اپنا وکیل بناؤ، وہی تمہارا کارساز ہے، تمہارا پروٹیکٹر ہے، تو اسی کو بناؤ. یہ نہیں کہ اس کو بھی بنا رہے اور ساتھ میں اور 10 بھی ہے. اینڈ ایک اور جگہ پہ ہے اللہ commanded the believers to say many times in their salah. اللہ نے حکم کیا ہے مومن بندوں کہ نماز کے اندر بہت بار تم کو یہ بولنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5، 5ویں آیت ہے نا یہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. You alone we worship and you alone we ask for help for each and everything. parenthesis میں ہے کہ ہم ہر ایک چیز کے لیے اللہ تجھے ہی پکارتے، تیری ہی بندگی کرتے، تجھی سے مدد مانگتے. The children of Israel complied with this command. تو ان لوگوں نے اس حکم کو مانا. فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. انہوں نے کہا they said in Allah we put our trust. ہم اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں. Our Lord، اے ہمارے رب، make us not a trial for the folk who are wrongdoers. کہ ہم کو ان کا مطلب تختہ مشق مت بنانا، یعنی ہم کو ان کا آزمائش کے لیے ہم کو، یعنی بولتے نا جیسے کہ وہ ہم کو مت بنانا تو ان ظالموں کے لیے آزمائش، یعنی کہ مطلب ٹرائل، فتنہ. This means don't give them victory over us so that they rule us. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کو کامیابی اور فتح مت دینا کہ وہ ہم پر حکومت کرے. So they might not think that they have authority over us. تو کہیں وہ یہ نہ سوچنے لگے کہ ان کا
ہم پر پاور ہے, بیکاز they were following the truth and we were falsehood. یعنی ان کو اگر حکومت مل گئی تو وہ کیا سمجھیں گے کہ ہم سچے, دیکھا ہم ہیں حق پر, تو ہم لوگ ہیں, یہ لوگ تو جھوٹے ہیں, دیکھو تبھی تو ہماری ہم جیت گئے اور ہم حکومت کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کے پاس نہیں ہے. This might be a deceiving trial for them. یہ ایک ایسی یعنی ان کے لیے ایک ایسی بھی ٹرائل مطلب یعنی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ان کو مطلب دھوکے میں ڈال رہی ہے. This meaning was reported from Abu Mijlis and Abu ad-Duha. تو یہ جو مطلب تھا یہ ان کی طرف سے تھا. عبد الرزاق in a narration from Mujahid said, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. تو اس کا ہی our Lord make us not a trial for the folk who are wrongdoers. کہ اے ہمارے رب ہم کو ان کے ہاتھوں میں تو مطلب ٹرائل یا کٹ پتلی یا جو بھی ہے وہ مت بنانا, آزمائش, فتنہ, تو جو ظالم لوگ ہیں. اس کا مطلب انہوں نے بتایا کہ meaning do not give them authority over us so they might make us fall into فتنہ. ان کو ہمارے پر مطلب اتھارٹی پاور مت دینا تاکہ پھر وہ ہمیں فتنے میں ڈالیں. اللہ اسٹیٹمنٹ, اللہ نے کہا وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ and save us by your mercy. اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو اپنی رحمت سے بچا لے, نجات دے. نجینا تو نجات دے, means save us through your mercy and beneficence. ہم کو تو اپنی رحمت سے, اپنے احسان اور کرم سے, اپنی مہربانی سے تو ہم کو نجات دے. من القوم الکافرین, جو کافر قوم ہے اس سے, from the disbelieving folk. meaning اس کا مطلب ہے from those who denied the truth and covered it. تو وہ لوگ جنہوں نے حق کو انکار کیا اور اس کو کور کیا کا مطلب ہے کفر کیا اس کا. We truly have believed in you and put our trust in you. تو ہم نے تو تجھ پر ایمان لائے اور ہم تجھی پہ توکل کرتے ہیں. They were commanded to pray inside their homes. تو ان لوگوں کو کہا گیا کہ تم اللہ کی بندگی کرو, عبادت کرو اپنے گھروں کے اندر. یعنی تمہارے جو گھر ہے رہنے کے, رہائش کی جگہ, وہی تمہارے لیے عبادت گاہ بھی ہے. اللہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. And we revealed to Musa and his brother. اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی پر یہ کہتے ہوئے, provide dwellings for your people in Egypt. مصر کے اندر اپنی قوم کو گھر عطا کرو, and make your dwellings as places for your worship. اور اپنے گھروں کو مطلب اپنی گھروں کی جگہ جو ہے اس کو وہاں مطلب تم بندگی کرو, یعنی اس کو عبادت کی جگہ بھی بناؤ. and perform the salah, اور وہاں نمازیں ادا کرو. and give glad tidings to the believers, اور خوشخبری دو مومنوں کو. Allah tells us why he saved the children of Israel from Pharaoh and his people. یعنی اللہ نے یہاں پر ہمیں بتایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون سے اور فرعون کے لوگوں سے کیوں بچایا. He tells us how he saved them. کہ وہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے اللہ کہ اللہ نے ان کو کس طرح سے نجات دی. Allah commanded Musa and his brother Harun to take houses for their people in Egypt. کہ اللہ نے حکم کیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہ گھر اپنی قوم کے لیے مصر میں بناؤ, مصر کے اندر, ایجپٹ کے اندر گھر بناؤ ان کے لیے. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً and make your dwellings as place for your worship. اور تمہارے جو گھر ہے, تمہاری جو جگہیں ہیں, اس کو عبادت کی جگہ بناؤ. Al-Awfi reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said کہ اس کے لیے کہا ابن عباس نے while interpreting this آیا. تو یہ آیت کو جب وہ مطلب انٹرپریٹ کر رہے تھے, یعنی اس کا مطلب معنی بتا رہے تھے, تو اس میں انہوں نے یہ کہا the children of Israel said to Musa, کہ بنی اسرائیل کی قوم جو تھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا we cannot offer our prayer in public in front of Pharaoh's people.
کہ ہم جو ہے اپنی عبادتیں نہیں کر سکتے، اپنی عبادت نمازیں نہیں کر سکتے لوگوں کے درمیان، وہ بھی فرعون کی قوم کے سامنے. سو اللہ permitted them to pray in their houses. تو اللہ نے ان کو اجازت دی کہ تم اپنے گھروں کے اندر عبادت کرو. They were commanded to build their houses in the direction of the قبلہ. سوچو اس وقت ان کا قبلہ کون سا تھا، وہ ڈائریکشن کون سا تھا جو اللہ نے کہا کہ قبلے کے ڈائریکشن میں اپنا گھر بناؤ تاکہ اس رخ پہ تم نماز پڑھو. تو ان کو حکم ہوا کہ اپنے گھروں کی تعمیر کرو، یعنی گھروں کو بناؤ قبلہ رخ، جو کہ کعبہ ہے وہی قبلہ ہے. Mujahid commented, وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً and make your dwellings as a places for your worship. کہ اور اپنے گھروں کی رہنے کی جو جگہ ہے اس کو اپنی عبادت کی جگہ بناؤ. When Banu Israel feared that Pharaoh might kill them in their gatherings at their temples, they were commanded to take their houses as places of worship. کہ بنی اسرائیل کو یہ خوف ہوا کہ فرعون جو ہے اگر وہ سب جمع ہوئے کوئی بھی مسجد بنا کے یا کوئی ایسا ایک گھر مطلب بنا کے جس کے اندر وہ لوگ سب جمع ہو کے اور اللہ کی عبادت کریں تو وہ مطلب سب کو مار ڈال سکتا ہے، یعنی کہ سب کا قتل کر سکتا ہے. تو اسی لیے ان کو یہ حکم ہوا کہ ٹھیک ہے اب تم گھر بناؤ اپنے اور اس میں بندگی کرو اللہ کی. The houses should be facing the قبلہ and the prayer could be in secret. تو تم اپنی خاموشی کے ساتھ ایک سیکرٹلی اپنی نمازیں ادا کرو اور گھر تمہارا جو ہے اس کی فیسنگ قبلہ رخ ہونی چاہیے. تو یہ قبلہ پھر کون سا ہے سوچو، کیونکہ تب تو نہیں تھا، 1000 برس ابھی باقی تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ جب آئیں گے وہ مطلب جو مسجد اقصی اور وہ سب جو بنی تھی، پھر جو سلیمان علیہ السلام کا جو مطلب جو ٹیمپل ہے وہ بھی جو بنا، وہ سب بہت بعد کی بات ہے. This was stated by Qatada and Ad-Dahak رحمہ اللہ as well، اور ان لوگوں نے اس کے بارے میں مطلب بتایا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.